بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیکٹس ود یاسر یاسین کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ امریکہ اور ایران کی قیام امن کی کوششوں کو سبکساز کرنے کے لیے اسرائیل میدان میں آ چکا، اور اسرائیل کی جانب سے متعدد ایسی حرکتیں کی جا چکی ہیں کہ جس سے یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے جنوبی علاقوں پر فضائی حملے کیے گئے، جس کے جواب میں حزب اللہ نے منہ توڑ جواب دیا، اور دوسری جانب ایران نے یہ واضح کر دیا کہ اگر لبنان کے ساتھ جنگ بندی نہ ہوئی، لبنان کو اسرائیل نے نہ چھوڑا، تو یہ امن معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدے سے 14 نکات بھی سامنے آئے ہیں، اور امریکی نائب صدر کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران شرائط پر عمل کرتا ہے تو $300 ارب ایران کو تعمیراتی فنڈ کی مد میں مل سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کا واویلا بھی جاری ہے، اور اسرائیل کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح بھی یہ امن معاہدہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر نے ضلع پونچھ کے 5 حلقے، جن میں عباس پور، ہجیرہ، کھائی گلا، راولا کوٹ اور پاچیوٹ کے حلقہ جات شامل ہیں۔ یہاں سے الیکشن لڑنے والے امیدواران کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی راولپنڈی میں واقع صدر پونچھ ہاؤس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا ادارے العربیہ انگلش نے امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی ایک نقل حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں جنگ کے خاتمے، پابندیوں کے مرحلہ وار خاتمے، آبنائے ہرمز کی بحالی اور ایران کی اقتصادی تعمیر نو سمیت متعدد اہم نکات شامل ہیں۔ دستاویز کے مطابق امریکہ، ایران اور ان کے اتحادی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی ایران، لبنان اور دیگر تمام معاہدوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ دونوں ممالک اس بات کے بھی پابند ہوں گے کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی، دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے۔ مجوزہ یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کو تسلیم کریں گے۔ امریکی نائب صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت ایران کو اہم اقتصادی اور سفارتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ فوائد صرف اسی صورت میں ملیں گے جب ایران اپنے طرز عمل میں بنیادی تبدیلی لائے گا۔ Look, here's a simple fact. The reason why we signed this deal is because Donald Trump did exactly what he came to do. He destroyed their nuclear program, he opened the Strait of Hormuz, and now we have nice Trump. You can have mean Trump or you can have nice Trump. And what he's saying to the Iranians is, because we came what we determined to do, we are going to outstretch our hand and say that if you guys behave, we are going to actually make you a successful country. And if you don't behave, you're not going to get anything, and you're never going to have this opportunity ever again. It's a classic Trump bargain. He gives these guys a choice and says, make the right choice or make the wrong choice. Frankly, it doesn't matter to the United States of America. We accomplished what we set out to accomplish, and now we have, as the president says, all the cards. فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ مجوزہ معاہدہ 3 بنیادی نکات پر مشتمل ہے۔ ان کے مطابق پہلی شرط یہ ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ دوسری شرط آبنائے ہرمز کو عالمی بحری آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا ہے، جبکہ تیسری شرط ایران کو ممکنہ اقتصادی اور سفارتی فوائد فراہم کرنے سے متعلق ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے اس امن معاہدے کو سبکساز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ جنوبی لبنان میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں اسرائیلی فوج نے متعدد فضائی حملے کیے۔ یہ دوسری جانب حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں اسرائیلی فوجی پوزیشنوں کی جانب کم از کم 10 راکٹ داغے۔ مقامی ذرائع کے مطابق راکٹ حملوں کے بعد سرحدی علاقوں میں سیکورٹی الرٹ مزید سخت کر دیا گیا، جبکہ ایران نے لبنان پر حملوں کے خلاف سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کے خلاف یہ کی جانے والی اس طرح کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور لبنان پر اسرائیلی حملے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جبکہ آزاد کشمیر میں جاری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ راولا کوٹ میں اس وقت مظاہرین موجود ہیں۔ مذاکرات کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن تاحال کسی قسم کی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں پونچھ راولا کوٹ کے جملہ 5 انتخابی حلقہ جات سے متعلق کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور ان کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے ڈپٹی الیکشن کمشنر راولپنڈی کو جزوی طور پر اختیار دے دیا گیا ہے۔ جبکہ راولا کوٹ کے جملہ حلقہ جات کے پہلے سے تعینات شدہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان حسب معمول الیکشن سے متعلق امور سر انجام دیتے رہے۔